الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ادخلوا بالسلم کافہ کہ داخل ہو جاؤ تم سلامتی کے ساتھ مفسرین اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یا تفسیر کرتے ہوئے یوں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو سلامتی کے ساتھ ایمان اسلام میں داخلے کی دعوت دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب ایک بندہ ایمان لے آیا، اس نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو ایمان والا بنا لیا، تو پھر اسے اسلام کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اسلام کی دعوت اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہے ہیں کہ جب ایک بندے نے ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، تو اب اسے دعوت دی جا رہی ہے کہ تیرا ایمان اس طریقے کا ہو جائے کہ تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ سکے۔ کس طرح؟ فرماتے ہیں جب بندہ کتابوں میں اسلام کا معنی اور مطلب پڑھتا ہے تو یوں اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا، اپنے آپ کو کسی کا تابع فرما بردار بنا دینا۔ جب ایک بندہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ اسلام کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ اب ایک ایمان والا مسلمان اس ہی وقت کامل مومن کہلاتا ہے جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر بھی عمل کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں، سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کا واقعہ بتا کر فرماتے ہیں کہ کس طرح ایک آدمی داخل ہوتا ہے اسلام میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کے لیے دعائیں کی کہ اللہ اسے ایک بیٹا عطا کرے،
اب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یوں آتا ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب یوں کرو کہ اپنے اس بیٹے کو ذبح کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یوں ارشاد فرمایا، یا بنی انی ارا بالمنام۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ یوں بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں داخلہ کس طرح ہوگا۔ تو اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض، جس نے کسی آدمی کو بغیر کسی نفس کے قتل کیا، یعنی اس پر قصاص نہیں آ رہا تھا اور کسی نے قتل کر دیا، وہ زمین میں فساد کرنے والا ہے، اور ایک آدمی کا قتل گویا سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان، کہ اللہ کے رسول نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا جب جہاد کا موقع آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اور یوں اسماعیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ، اے میرے والد، جس کام کا آپ کو حکم ملا ہے آپ وہ کام کر دیجئے، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا قتل کرنے کے لیے، تو یوں آتا ہے قرآن کریم میں، فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ اس طرف کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ جب میں قتل کر رہا ہوں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر والد اور بیٹے والی محبت نہ جاگ اٹھے۔ اب ایک مسلمان جب قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتا ہے جس میں اسے اسلام میں سلامتی کے ساتھ داخلے کی دعوت دی گئی، تو اسے بتایا گیا کہ اسلام اس وقت ہوگا جب ایک مسلمان ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانے گا۔ دنیا کے اندر انسان کے پاس دو پیمانے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ چیزوں کو جانتا ہے، پرکھتا ہے۔ ایک کو عقل کہتے ہیں، ایک کو وحی کہتے ہیں۔ ایک انسان دنیا کے اندر جب کسی چیز کی اچھائی برائی جانتا ہے، کبھی عقل کے دائرے میں جانتا ہے، اور جب انسان حلال و حرام کے بارے میں دیکھتا ہے، پاک ناپاک کے بارے میں سوچتا ہے، اس وقت وہی الہی اسے اس طرف ہدایت کرتی ہے کہ یہاں پر شریعت کا یہ حکم ہے۔ ایک انسان اچھائی اور برائی کرتا ہے تو وہی الہی اس کو اس طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اب ایک آدمی چاہتا ہے وہ اس ایمان لانے کے بعد کامل طور پر مسلمان ہو جائے،
ایمان میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے تو علماء نے لکھا اسلام کے 5 جز ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کا جز بن جاتی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے بندے کا عقیدہ ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اب شریعت مطالعہ اسے سکھاتی ہے مسلمان ہونے کے بعد ایک آدمی کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جب کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہیں، وہ آدمی اتنا ضرور کہے میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہونے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، صحابہ اکرام کو معیار حق مانتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں۔ جب آدمی ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو انسان کو گمراہی کے کئی راستوں سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ قربانی کے دن گزرے، ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کے بعد قربانی کا دن آ گیا، اب وہ آدمی گائے تو ذبح کر سکتا ہے، اونٹ تو ذبح کر سکتا ہے، بکری اور بھیڑ تو ذبح کر سکتا ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس بھینس آ گئی، اب وہ بھینس کی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اب اس آدمی کو بتایا جاتا ہے اگر آپ امام صاحب کے مقلد ہیں، امام صاحب کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کے مسائل پر چلتے ہیں، پھر آپ کے لیے بھینس کی قربانی بھی حلال اور جائز ہے، بھینس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں امام صاحب کو نہیں مانتا، عقیدے میں فرق آ گیا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دیا، اپنے آپ کو غیر مقلد کہہ دیا، تو اب نہ قرآن سے وہ بھینس کو حلال ثابت کر سکتا ہے، نہ حدیث سے ثابت کر سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلے ایمان کا جو جز ہے وہ عقائد ہے، عقائد کے بعد پھر بندے کے پاس عبادات ہیں، وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، امیر ہے تو حج کرے، یہ سارے معاملات انہیں عبادات کہتے ہیں۔ پھر فرمایا معاملات ہے، ایک آدمی مسلمان ہے، اب اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ مثال کے طور پر مسجد میں آتا ہے تو نیک بن جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، لیکن جب مسجد کے باہر جاتا ہے، کسی آدمی سے کوئی چیز خریدتا ہے، کسی آدمی سے کوئی چیز بیچتا ہے، تو اب یہاں پر وہ اپنی نمازوں کو ایک کنارے پر رکھ کر، اپنی مسلمانی کو ایک سائڈ پر رکھ کر اگلے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک مسلمان کو اتنی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایمان اور اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اسلام معاملات کا نام ہے۔ قرآن کریم کو بندہ پڑھے، حدیث مبارکہ کو پڑھے، فقہ کی کتابوں کو پڑھے تو 4 حصے بنتے ہیں۔ ایک حصے میں ساری عبادتیں آتی ہے، نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، اور 3 حصوں میں معاملات آتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے رہنا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی دیکھیں یہ قربانی کا دن گزرا، ایک آدمی اس معاشرے میں رہ رہا ہے، لیکن ایک غریب کے گھر میں کوئی گوشت نہیں بیچتا، اسے پتہ ہوتا ہے وہاں سے پلٹ کر مجھے گوشت نہیں ملے گا۔ یہ معاملات ہیں ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ۔ اب زکوٰۃ کا زمانہ آیا، بندہ اسی کو زکوٰۃ دیتا ہے جو راستے میں جاتے ہوئے سلام کرے، جب کسی مجلس میں ہو امیر کی عزت کرے، تو امیر آدمی ایسے بندے کو زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب معاملات تو یہ ہیں، زکوٰۃ اس بندے کو دی جائے کہ جو کسی کے سامنے سوال نہ کرتا ہو۔ پھر فرماتے ہیں معاشرت ہے، انسان کسی محلے میں رہتا ہے، کسی گاؤں میں رہتا ہے، اب معاشرت یہ ہے، اب وہ کامل مسلمان تب ہے جب اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ لوگ جانور تو ذبح کر دیتے ہیں لیکن قربانی نہیں کرتے۔ قربانی اور چیز ہے، جانور ذبح کرنا اور چیز ہے۔
ایک آدمی نے گائے خریدی، ذبح کی، گوشت گھر میں لے گیا، گند راستے میں پھینک دیا۔ اب لوگ راستے سے گزر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہے۔ اس آدمی نے گائے تو ذبح کر دی، لیکن شریعت نے جو ذبح کا حکم دیا تھا قربانی کا، وہ اس نے نہیں کیا۔ اب جب بندہ شریعت کے کاموں کو کرتا ہے تو شریعت مطالعہ سکھاتی ہے ایک طرف بندہ اپنے لیے سوچے اور کئی دفعہ اپنے ارد گرد میں رہنے والوں کے لیے سوچے۔ حدیث مبارکہ کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے، سوال کیا، نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے، مجھے بتاؤ کون سا آدمی مفلس ہے؟ صحابہ کرام میں سے ہر ایک اپنی تعویل کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جو غریب ہے وہ مفلس ہے، کوئی صحابی کہتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مفلس ہے، کوئی صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مفلس ہے وہ آدمی جو قیامت کے دن آئے گا جس کے پاس نمازیں پہاڑ جتنی ہوں گی، زکوٰۃ صدقات پہاڑ جتنے ہوں گے، اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر لوگ کھڑے ہوتے جائیں گے، کوئی کہے گا اس نے میری زمین دبائی تھی، اب زمین کے بدلے میں اس کے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالیں گے، کوئی کہے گا اس نے میرے ساتھ یوں معاملہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس نیک آدمی کی نمازیں گئی، زکوٰۃ گئی، حج گئی، ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بھی لوگ باقی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اب نیکیاں ختم ہو گئیں، لوگوں کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس آدمی کا فیصلہ کیا جا رہا ہوگا اب اس کے پاس نیکی تو کوئی نہیں ہوگی، گناہ پہاڑوں جتنے ہوں گے، تو یہ آدمی مفلس ہے جو دنیا کے اندر نیکیاں تو ظاہر کرتا رہا لیکن چھپ کر گناہ اتنے کیے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ جب یہ بات بتاتے ہیں ایمان لانے کے بعد اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسلمان تو ہو لیکن جس معاشرے میں رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہو، ان لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح رہتا ہو کہ لوگوں کو اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے، اس کے معاملات سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ آدمی ایمان کے بعد اسلام میں داخل ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھتا ہے، پھر لوگوں کی غیبت کرتا ہے، زبان سے تکلیف دیتا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، آنکھ سے تکلیف دیتا ہے، پھر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پھینک دیتا ہے، اپنے آپ کو حاجی نمازی سمجھتا ہے، تو اب اس نے اسلام کو صرف عبادات کے ساتھ ختم کر دیا، اب اس نے معاملات نہیں جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں تو یوں آتا ہے کہ دو صحابی ایک بازار میں دکان خریدتے ہیں اور ایک سال کی محنت کے بعد یہ ہوتا ہے پورا بازار ان کے معاملات کی وجہ سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی قرآن کریم کو کھولا جاتا ہے بار بار یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان تب ہی کامل ہوگا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بھی مانے گا اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔